السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 حقوق و فرائض پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 18 کی پڑھائی کریں گے اور آج کا ہمارا عنوان ہے شہریوں کے حقوق۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں شہری کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص جو کسی ملک میں یا کسی شہر میں رہتا ہے وہ وہاں کا شہری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ اور حقوق کا مطلب ہے وہ سہولیات جو ملنی چاہیے، جو چیزیں، جو سہولیات ملنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حقوق۔ تو شہریوں کے حقوق کا مطلب ہوا کہ شہریوں کو جو سہولیات ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی شہری ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ساری سہولیات وہ ہیں جو ہمیں بھی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سی سہولیات جو ہیں یا کون کون سی چیزیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہمارے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کی بنیادی سہولیات فراہم کرے، ٹھیک ہے؟ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کی بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ بنیادی سہولیات مطلب جو ان کو مین جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ان کو فراہم کرے۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ تمام اداروں کا احترام کرے، ٹھیک ہے؟ ایک جو ذمہ دار شہری ہے، کسی ملک میں رہنے والا جو آدمی ہے، جو شہری ہے، اسے چاہیے کہ وہ تمام اداروں کا احترام کرے، قانون کا، اداروں کا، ٹھیک ہے، ان کا احترام کرے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب انہوں نے ایک حکومت کا فرض بتا دیا اور ایک شہری کا۔ حکومت کا فرض ہے کہ سہولیات فراہم کرے اور شہری کا فرض ہے کہ وہ قوانین کا بھی اور بیٹا اداروں کا احترام کرے۔ اب نیچے بیٹا دیے گئے ہیں شہریوں کے حقوق، ٹھیک ہے؟ کہ شہریوں کو کون کون سی سہولیات، کون کون سی چیزیں ملنی چاہیے، ان کا کیا کیا چیزیں ان کا حق ہے۔ علاج کے لیے ہسپتال، جی بیٹا، حکومت کو چاہیے کہ وہ ہسپتال بنائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ بیٹا جو ہسپتال ہیں ادھر بیماروں کا علاج ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے فری آف کاسٹ انہیں میڈیسنز ملے، مفت میں انہیں دوائیاں ملیں، مفت میں ان کا علاج ہو، تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ علاج کے لیے ہسپتال بنائے۔ تعلیم کے لیے اسکول کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا، کچھ تو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں نا، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کے لیے وہ گورنمنٹ اسکولز بنائے ان اسکولز میں، تاکہ وہ بچے جن کے پیرنٹس ہیں وہ اتنی فی نہیں دے سکتے، وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور ہر بچہ اسکول جا سکے اور اسکول جا کر تعلیم حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس اسٹیشن۔ تو بیٹا جرائم جمع ہے جرم کی، وہاں جمع پڑے ہیں نا، تو جرائم بھی جمع ہے جرم کی۔ روک تھام کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کسی چیز کو روکنا، ٹھیک ہے؟ تو جرائم روکنے کے لیے پولیس اسٹیشن بنائے جائیں، جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس اسٹیشن۔ جرائم میں ہر قسم کا جرائم آ جاتا ہے، اس طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس طرح کے جتنے بھی جرم ہیں ان کو روکنے کے لیے پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے؟ انصاف کے لیے عدالتیں، تاکہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، انہیں انصاف ملے، اس کے لیے عدالتیں قائم کی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بیٹا لاسٹ پر ہے آمد و رفت کے لیے سڑکیں۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے؟ تو آمد و رفت کے لیے سڑکیں ہونی چاہیے۔ جب سڑکیں ہوتی ہیں، پکی سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر راستے نہ ٹھیک ہوں، پراپر سڑکیں نہ بنی ہوئی ہوں، تو آمد و رفت کے لیے سڑکیں بنوانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے شہریوں کے حقوق ہیں۔ آج ہم نے 5 حقوق پڑھے ہیں: علاج کے لیے ہسپتال، تعلیم کے لیے اسکول، جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس اسٹیشن، انصاف کے لیے عدالتیں، آمد و رفت کے لیے سڑکیں، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا یہ ان باکسز کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ملک چلانے کے لیے لوگوں کو انتخابات کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے؟ انتخابات بیٹا کہتے ہیں الیکشنز کو، الیکشنز ہوتے ہیں نا، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیملیئر ہوں گے اس ٹرم سے، الیکشن سے، ٹھیک ہے؟ الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹنگ کی جاتی ہے، پھر جو جیتتا ہے وہ حکومت بناتا ہے۔ منتخب شدہ لوگ مل کر حکومت بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منتخب کا مطلب ہے جس کو ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ
اپنے ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، جتواتے ہیں، تو پھر وہی جو ہے وہ حکومت بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ نے اس پیج کی جو ہے وہ اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک میں ایک ٹاسک ہے. سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے کاپی کے ہیڈر کو بہت اچھے سے ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے اچھے سے مارک کرنی ہے، اور کام بھی بیٹا آپ نے پراپر شوشے گلائیوں کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. ٹھیک ہے، عنوان ہے حقوق و فرائض، ذیلی عنوان سوال جواب. سوال نمبر 4، کون سا محکمہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے؟ جان اور مال دونوں کی حفاظت کون سا محکمہ کرتا ہے؟ محکمہ پولیس. ٹھیک ہے، محکمہ پولیس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر کہیں بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو، کوئی چوری ہو جائے، کسی کی کوئی چیز چرا لی جائے یا اسے چھین لی جائے، ٹھیک ہے، یا کسی کو کہیں کسی کا مرڈر کر دیا جائے، تو فوری جو پولیس ہوتی ہے وہ ایکشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر حفاظت بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، محکمہ پولیس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. یہ بیٹا آپ نے کاپی پر بھی لکھنا ہے. اور نیکسٹ جو ہے یہاں پر سوال نمبر 4، کون سا محکمہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ کوشچن آپ نے بیٹا یہاں پر بھی رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، بک پر بھی. اوکے، اللہ حافظ.